قدیم زمانوں میں جب بابل کی سرزمین اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھی، بادشاہت اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی اور لوگ طرح طرح کے بتوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کے سامنے جھکتے تھے۔ ایسے میں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت دانیال علیہ السلام اس سرزمین میں اللہ کی وحدانیت کی صدا بلند کر رہے تھے۔ آپ کی نرم گفتاری، آپ کے حسن کردار اور آپ کے چہرے کی پاکیزگی دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جاتا تھا۔ لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے، آپ ان کی رہنمائی فرماتے، دعا کرتے، اور اللہ کے حکم سے بہت سی مشکلات دور ہو جاتیں۔ یہی سبب تھا کہ آپ ایک طرف عوام میں بے حد محبوب تھے اور دوسری طرف بادشاہ اور اس کے درباری آپ کی مقبولیت سے حسد میں جل رہے تھے۔ بابل کا بادشاہ اپنی طاقت کے غرور میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اپنے سوا کسی کی بڑائی برداشت نہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رعایا اس کے آگے سجدہ کرے، اسی کو خدا مانے اور اسی کے نام کے آگے جھکے۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نہ صرف اس کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی سچے خدا کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کے دل میں شدید غصہ پیدا ہوا۔ درباریوں نے بھی بادشاہ کے کان بھرے کہ دانیال لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اگر آج انہیں نہ روکا گیا تو کل وہ تمہاری حکمرانی کا خاتمہ کر دیں گے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور انہیں ایسی سزا دی جائے کہ پوری سلطنت عبرت پکڑے۔ چنانچہ ایک دن سپاہیوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو گھیر کر گرفتار کر لیا۔ لوگ چیخ اٹھے، عورتیں رونے لگیں، بچے خوفزدہ ہو گئے، مگر حضرت دانیال علیہ السلام کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی کا سایہ نہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا حکم غالب ہے اور اس کی رحمت ہر خوف سے بری ہے۔ سپاہی آپ کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ تخت پر غرور سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آپ کو تنزیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ دانیال، تیرے خدا نے اگر تجھے بچا لیا تو ہم مان لیں گے، ورنہ آج تو دنیا کی خوفناک موت مرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے نہایت سکون سے جواب دیا، میرا رب زندہ ہے، اس کی بادشاہی دائمی ہے، وہ سب پر قادر ہے، وہی میرا محافظ ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ بادشاہ نے آپ کے ایمان بھرے جواب پر مزید غضبناک ہو کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دانیال کو ایسے گڑھے میں ڈال دیا جائے جہاں کئی دنوں سے بھوکے پیاسے خونخوار بھیڑیے رکھے گئے تھے۔ ان بھیڑیوں کو خاص طور پر اس دن کے لیے بھوکا رکھا گیا تھا تاکہ وہ کسی انسان کے جسم کو لمحوں میں چیر پھاڑ دیں۔ سپاہی حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک تاریک تہخانے میں لے گئے جہاں ایک بڑا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اس گڑھے میں غضبناک لال پیلے بھوکے بھیڑیے گھوم رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بھوک کے شعلے جل رہے تھے اور ان کی ہولناک آوازیں سن کر عام آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ مگر حضرت دانیال علیہ السلام کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن تھا، آپ بار بار اللہ کے پاک نام کو دہرا رہے تھے۔ سپاہیوں نے آپ کے ہاتھ باندھے، گڑھے کا بڑا پتھر ایک طرف ہٹایا اور حکم پر آپ کو اس گہرے گڑھے میں دھکیل دیا۔ لوگ جو دور کھڑے منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ ابھی بھیڑیے آپ پر حملہ کر دیں گے اور لمحوں میں آپ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ جیسے ہی آپ گڑھے کے اندر اترے، بھیڑیے جو یکدم حملے کے لیے لپکنے ہی والے تھے، اچانک رک گئے۔ ان کے تیور بدل گئے، ان کے جسم پرسکون ہو گئے، ان کی آنکھوں کی سرخی مانت پر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ سر جھکا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر ایک عجیب و غریب منظر ہوا، وہ بھیڑیے جو انسان کو دیکھتے ہی جھپٹ پڑتے تھے، اب حضرت دانیال علیہ السلام کے قریب اس طرح بیٹھ گئے جیسے وفادار کتے کسی مالک کے قدموں میں بیٹھے ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے گڑھے کے اندر اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ اللہ کے حکم سے بھیڑیے آپ کے ارد گرد محافظین کی طرح بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک بڑا بھیڑیا تو آپ کے قدموں کے پاس لیٹ گیا جیسے کہ وہ پہرا دے رہا ہو۔ لوگ اوپر سے یہ منظر نہ دیکھ سکتے تھے، مگر اللہ کی قدرت اپنے کام دکھا رہی تھی۔ گھنٹوں گزر گئے، پھر رات آئی، پھر صبح ہوئی۔ بھیڑوں کی بھوک خود بخود مٹ گئی جیسے ان کے پیٹ بھر دیے گئے ہوں۔
وہ آپ کو گزنت پہنچانا تو دور، آپ کی طرف احترام سے دیکھتے اور آپ کے قریب دبکے رہتے۔ دوسری طرف بادشاہ اور درباری انتظار میں تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ دانیال بھیڑیوں کا لقمہ اجل بن چکا ہے۔ مگر جب کئی دن گزر گئے اور کوئی آواز نہیں آئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ گڑھے کا مینا کھولا جائے تاکہ لاش باہر نکالی جائے۔ سپاہی حیرانی سے پتھر ہٹانے لگے۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی سانس روکے اس منظر کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی پتھر ہٹا تو منظر دیکھ کر سب ششدر رہ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نہ صرف زندہ تھے بلکہ نہایت سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، اور بھیڑیے آپ کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ آپ کے غلام ہوں۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ درباریوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا رہ گیا جیسے اس کی رگوں سے خون خشک ہو گیا ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اوپر دیکھا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سپاہیوں نے ڈرتے ڈرتے آپ کو گڑھے سے باہر نکالا۔ لوگوں نے جیسے ہی آپ کو صحیح سلامت دیکھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی۔ عورتیں سجدے میں گر گئیں، مردوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ ہر کوئی پکار اٹھا کہ واقعی ایک ہی خدا ہے اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ بادشاہ خاموش تھا، اس کے لب کانپ رہے تھے، اس کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دانیال علیہ السلام کا خدا ہی سچا خدا ہے، اور اس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں۔ لیکن حسد کے پجاری درباری اب بھی اپنی ضد پر قائم تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ سب جادو ہے، دانیال نے بھیڑیوں کو رام کر لیا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر سچ جاننے کے لیے ایک اور ظالمانہ حکم صادر کیا۔ اس نے کہا، اگر دانیال کے خدا نے اسے بچایا ہے تو دیکھتے ہیں کیا یہ بھیڑیے کسی اور انسان کو چھوڑیں گے۔ ان درباریوں کو جو مجھے بار بار اکسا رہے ہیں اسی گڑھے میں ڈال دو۔ یہ سن کر درباریوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، مگر بادشاہ کا حکم ٹل نہیں سکتا تھا۔ سپاہیوں نے ان حاسد درباریوں کو پکڑا اور ایک ایک کر کے اسی گڑھے میں پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، بھیڑیے جو حضرت دانیال علیہ السلام کے سامنے مطیع و فرمانبردار تھے، فوراً وحشیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اور لمحوں میں انہیں چیر پھاڑ ڈالا۔ ہجوم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت دانیال اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ بادشاہ نے بھی اس منظر کو دیکھ کر دانیال علیہ السلام سے معافی مانگی۔ آپ نے اسے مہر و محبت کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ بادشاہ سجدے میں گر گیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی نہ کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس زمین پر اللہ کا پیغام مزید قوت کے ساتھ پہنچایا۔ آپ کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ لوگ آپ کے اخلاق، آپ کی دعا اور آپ کی حکمت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس واقعے کی شہرت پوری سلطنت میں پھیل گئی۔ بچے بڑے یہ قصہ سن کر اللہ کی قدرت پر ایمان تازہ کرتے۔ یہ واقعہ آج بھی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جب اللہ کا ولی اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جائے تو دنیا کی سب طاقتیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔ جانور جو عام انسان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے اس کے نبی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے بچا لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے رسوا کر دے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام اور خونخوار بھیڑیے کا واقعہ دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت اور ایمان کی مضبوط دلیل بن کر رہ گیا۔